حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج کل پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس جو وبائی امراض میں سے بڑا سخت ترین مرض ہے، اس کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اور کیا اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ سمجھنا صحیح ہے؟ آج میں اسی سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ جان لینا ہے کہ اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم اور بڑا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ بیماری بھی، صحت بھی، فقر و فاقہ بھی، کشادگی اور وسعت بھی، سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتے ہیں۔ کسی انسان اور کسی مخلوق کو بالذات اس میں کوئی دخل نہیں، اگر ہے تو وہ محض سبب ہونے کی حیثیت سے ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچے گی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں اسی عقیدے کا بیان ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر کی بنا پر واقع ہوتا ہے۔ کسی انسان یا کسی اور چیز میں بالذات کوئی طاقت نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عقیدے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان لو، جو تم کو پہنچا وہ تم سے کبھی خطا نہیں کر سکتا تھا، اور جو تم کو نہیں پہنچا وہ تمہیں کبھی پہنچنے والا نہیں تھا۔ یعنی جو مصیبت یا جو اچھائی تم کو آنے والی تھی وہ آ کے رہے گی، اور جو نہیں پہنچنے والی تھی وہ کبھی نہیں پہنچے گی۔ بخاری شریف وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، رات میں بارش ہوئی، اور جب صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ تو مومن ہوئے اور کچھ کافر ہوئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل سے، رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کی تاثیر بالذات کے منکر ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں اور فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرے منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس میں بھی اسی عقیدے کی تعلیم ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوا۔ لا عدوا کا مطلب کیا ہے؟ بیماری لگنے کا عقیدہ کوئی حقیقت نہیں۔ اس جملے میں لا عدوا جو آیا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ بیماری کا ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے کا عقیدہ کوئی چیز نہیں، یعنی یہ خیال صحیح نہیں جیسے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا یہ کوئی چیز نہیں،
تو ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خیال ہے ان اونٹوں کے بارے میں جو ریت میں رہتے ہیں، گویا کہ وہ ہرن ہے، یعنی ہرن کی طرح ان کو کوئی بیماری ہی نہیں، پس ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور ان میں مل جاتا ہے تو وہ اونٹ بھی خارش کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اعدل اول، پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی تھی؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ کتابوں کے اندر آئی ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ پہلے اونٹ کو جس نے بیماری دی، اسی اللہ نے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے آپ کا مقصود زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اس عقیدے کی تردید کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری بذات، یعنی بغیر اللہ کے حکم اور مشیت کے، ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس عقیدے کی تردید میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لا ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے بہت سی چیزوں کے اسباب پیدا کیے ہیں، جیسے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، پانی میں آگ کو بجھانے کی تاثیر ہے، بعض غذاؤں میں قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے اور بعض چیزوں میں قوت اور طاقت کو توڑنے کا اثر رکھا ہوا ہے، زہر میں جان لیوا تاثیر موجود ہے، بعض چیزوں میں بیمار کرنے کی تاثیر موجود ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح وبائی بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ یہ سمجھنا اسلامی عقیدے کے خلاف نہیں، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنے ارشادات میں اسی طرح بیان فرمایا ہے اور اپنے عمل سے بھی بتایا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شروع میں تو فرمایا لا ادوا، اور اسی کے اخیر میں فرمایا وفر من المجزومی کما تفر من الاسد، جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یورد ممرض علی مصحن، یعنی بیمار اونٹ والا صحیح اونٹ والے کے پاس اپنے اونٹوں کو پانی نہ پلائے۔ یہ مسلم میں اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنو ثقیف کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس کے اندر ایک شخص جذامی تھا، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو بیعت فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو براہ راست بیعت نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جاؤ ہم نے تم کو بیعت کر لی ہے۔ یہ سب احادیث اسی دوسری بات کو بتانے کے لیے ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ نے کچھ تاثیرات رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح بعض بیماریوں میں ایک دوسرے کو لگنے کی تاثیر رکھی ہوئی ہے، لہذا ان میں احتیاط کی جانی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دو قسم کی احادیث میں حقیقی طور پر کوئی اختلاف و تعارض نہیں ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ جس حدیث میں فرمایا لا ادوا، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ ہے کہ بذات، یعنی بغیر اللہ کے حکم اور منشے کے کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ سمجھا کرتے تھے، کیونکہ سب امور اللہ کی مشیت اور حکم کے تابع ہیں، بیماری بھی اسی کے حکم کے تابع ہے۔ ہاں اللہ کی مشیت اور حکم کے مطابق کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو تجاوز کر جائے اور منتقل ہو جائے، جیسے بعض بیماریوں میں ہوتا ہے، تو یہ ممکن ہے اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جذامی سے بھاگنے کا حکم دیا، اور جذامی کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمایا، بلکہ کیونکہ سبب کے درجے میں بیماری ایک دوسرے کو لگا کرتی ہے۔ یہی اکثر علماء نے اس قسم کی احادیث کے اندر تطبیق اور جمع کی صورت اختیار کی ہے، اور یہیں سے بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کی جائے تو وہ بھی خلاف شریعت نہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے جذامی سے دور رہنے کا حکم دے کر اور بنو ثقیف کے ایک شخص کو بیعت نہ کر کے اس کا جواز بتا دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک جانب اپنا عقیدہ درست رکھیں،
اور دوسری جانب ہمیں موجودہ صورتحال میں اطباء کے قول کے مطابق احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے ملنے میں احتیاط بھی برتنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہوں نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا